السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام تر دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10 کلاس کی کیمسٹری کے متعلق ہے۔ کیمسٹری بک کی جو فائنلی جو آپ نے چیزیں یاد کرنی ہیں وہ ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ فائنلی طور پر جو آپ نے چیزیں یاد کرنی ہیں، یہ ٹیسٹ پیپر سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ نے پیپروں میں بھی یہی آئے گی۔ تو جو فضول چیزیں ہیں نا وہ آج ہم آپ کو نہیں بتانے والے، ہم آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں بتانے والے، یعنی کہ ہم آج آپ کو یہ ویڈیو میں بتائیں گے کہ 9ویں چیپٹر یعنی کہ 9th چیپٹر میں کون کون سے جو کوشچن ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ صرف انہی کی تیاری کریں اور جو فضول کوشچن ہے آپ انہیں یاد نہ کریں۔ اسی طرح ہم آپ کو تمام بک کے سوال و جواب کے متعلق بتائیں گے، لانگ کوشچنز بتائیں گے کہ 9ویں چیپٹر میں کون کون سے لانگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ ان کی طرف فوکس کریں اور جو فضول سوال ہیں آپ ان پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ آپ کا ٹائم اب بہت ہی قیمتی ٹائم ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے جو بھی دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 10th کیمسٹری تعلیمی سٹی گیسٹ پیپرز، یہ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالہ، ساہیوال، ملتان اور تمام تر پنجاب کے اہم ترین گیسٹ پیپرز آپ کو سینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اہم ترین جوابی سوالات باب نمبر 9، اہم مختصر جوابی سوالات میں اردو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، انگلش میں آپ کے سامنے انٹرفیس شو ہو رہا، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اردو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ نمبر 1 پہ ہے ڈائنامک ایکولیبریم کیسے قائم ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد ریورسیبل اور ارریورسیبل ری ایکشن میں کیا فرق ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ اس کے بعد جو کوشچن نمبر 3 ہے اسٹیٹک ایکولیبریم اور ڈائنامک ایکولیبریم میں فرق کریں۔ نمبر 4 ایکولیبریم کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے، مثال دیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ 5واں لا آف ماس ایکشن کیا ہے، کس نے اور کب پیش کیا۔ نمبر 6 ایکٹیو ماس اور ری ایکشن کی شرح یا رفتار کے درمیان کیا تعلق ہے۔ نمبر 7 پہ ری ایکشن کی سمت کی پیشگوئی کیسے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 پہ ایکولیبریم کی حالت میں ری ایکشن کیوں نہیں رکتا۔ اور اس کے بعد جو نمبر 9 ہے وہ ایک انڈسٹریل ریورسیبل ری ایکشن کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، یہ تجارتی سطح پر پیداوار حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ کیا آپ ایک کیمسٹ ہونے کے ناطے اس کی ناکامی کی وجوہات بیان کر سکتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے لیکن اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ریورسیبل ری ایکشن مکمل کیوں نہیں ہوتا۔ یہ تھے 9ویں چیپٹر کے شارٹ کوشچن، آپ نے صرف انہی کو یاد کرنا ہے، ان کے علاوہ جو بھی سوال ہیں وہ آپ نے یاد نہیں کرنے، باقی سوال اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے امپورٹنٹ یہ والے کوشچنز ہیں۔ اس کے بعد جو اہم تفصیلی جوابی سوالات ہیں یہ چیپٹر نمبر 9 کے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ ڈائنامک ایکولیبریم کے مائکروسکوپ خواص تحریر کیجیے۔ نمبر 2 پہ لا آف ماس ایکشن تحریر کیجیے اور ایک جنرل ری ایکشن کے لیے ایکولیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن اخذ کیجیے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے موسٹ امپورٹنٹ۔ آپ انگلش میں خود ریڈ کر لیں، میں آپ کو اردو میں ریڈ کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ایک اور آگے ایکولیبریم کانسٹنٹ کی تعریف کریں، ایکولیبریم کانسٹنٹ کی مدد سے ری ایکشن کی حد کی پیشگوئی کیسے کی جا سکتی ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یا پھر اس کی جگہ لا آف ماس ایکشن بیان کریں اور اس کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد جو کوشچن نمبر 3 ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، یا مندرجہ ذیل ری ایکشن کا ایکولیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن معلوم کریں۔ اے پلس بی بی از اکول ٹو سی سی پلس ڈی ڈی۔ نوٹ، یہ ایک ہی سوال کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو میں نے اب آپ کو بتائی ہیں یہ کوشچن نمبر 3 کی یہ 2-3 سٹیٹمنٹس ہیں۔ باقی جو اوپر آپ کو 2 کوشچن بتائے تھے یہ پورے لانگ ہے، باقی یہ جو نیچے والا کوشچن بتایا تیسرا لانگ، یہ اس کی سٹیٹمنٹس ہیں تمام تر۔ اس کے ساتھ یہ دیکھیں نا یا لکھا ہوا یعنی کہ اور ادھر انگلش میں لکھا ہوا اور۔ اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 4 کی سٹیٹمنٹس ہیں کچھ۔ ایکولیبریم کانسٹنٹ کی تعریف کریں اور مندرجہ ذیل ری ایکشنز کے لیے ایکولیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھیں، موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں۔ یا پھر اس کی جگہ یہ سوال نمبر 1 ہے وہ اسے مختلف انداز سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے انداز سے پوچھتا ہے ایکولیبریم کانسٹنٹ کی تعریف کریں اور مندرجہ ذیل ری ایکشنز کے لیے ایکولیبریم کانسٹنٹ کے یونٹ کی وضاحت کریں۔
یہ اس کے یونٹس ہیں، ان کی وضاحت کرنی، ایک ہی سوال کے مختلف سٹیٹمنٹس ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال نمبر 5 ہے، فارورڈ اور ریورس ریئیکشن کی تعریف کریں اور ان کی مائکروسکوپک خصوصیات بیان کریں۔ یہ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہم ترین جوابی سوالات باب نمبر 10 یعنی کہ چیپٹر نمبر 10 کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اہم مختصر جوابی سوالات: نمبر 1 آرہینس کا ایسڈ اور بیس کا نظریہ بیان کر۔ نمبر 2 آرہینس کی تصویر کی خامیاں کیا ہے؟ اس کے بعد جو نمبر 3 ہے برونسٹیڈ لوری کا نظریہ ایسڈ اور بیس کا نظریہ کیا ہے؟ نمبر 4 پہ لیوس ایسڈ اور بیس کے درمیان کچھ فرق لکھیں، مثال بھی دیں۔ نمبر 5 انڈیکیٹر کیا ہے؟ 2 مثالیں دیجیے۔ نمبر 6 پہ پی ایچ کی تعریف کیجیے، خالص پانی کی پی ایچ کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ترین کوشچن ہے پی ایچ والا۔ Na2SO4 ایک نیوٹرل سالٹ ہے جبکہ NaSO4 ایک ایسڈ سالٹ ہے، جواز پیش کریں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ان کی نسبت تھوڑا کم امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ سالٹس کیا ہیں، ان کی چند خصوصیات تحریر کریں۔ نمبر 9 پہ ایسٹک اور بیسک سالٹس کیا ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ترین کوشچنس ہیں۔ اس کے بعد اس کے کچھ اور امپورٹنٹ کوشچنس ہیں۔ H+ آئن کیوں لیوس ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے؟ نمبر 10 پہ 001M سلفیورک ایسڈ کی پی ایچ معلوم کریں۔ ایسڈ اور بیس کی 2 خصوصیات، یہ امپورٹنٹ ترین کوشچن ہے۔ کانجوگیٹ ایسڈس اور کانجوگیٹ بیسز کیا ہیں مراد، یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے بنتی ہے، یہ امپورٹنٹ ترین کوشچن ہے۔ ایک ایم کے ریئیکشن سے وضاحت کر کے پانی ایک M4 ٹیرک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ مکسڈ سالٹ اور کمپلیکس سالٹ میں فرق بیان کریں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کیلشیم کلورائڈ، کیلشیم آکسائڈ اور سوڈیم سلیکٹ کے استعمالات لکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ۔ انسولیبل اور انسولیبل سالٹس کیسے تیار ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ایسٹک ایسڈ کے 2 استعمالات لکھیں، خوراک کو محفوظ کرنے والے ایک ایسٹک کا نام بھی لکھیں۔ اس کے بعد اس کے جو تفصیلی سوالات ہیں یعنی کہ لانگ کوشچنس ہیں وہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 6 لانگ کوشچنس ہیں۔ نمبر سالٹس کی تعریف کریں گے، خصوصیات اور کچھ اہم سالٹس کی تعریف کریں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آرہینس کا ایسڈ اور بیس کا نظریہ تحریر کریں، اس کی حدود بیان کریں۔ اس کے بعد لیوس کے ایسڈ اور بیس سے کیا مراد ہے؟ لیوس کے ایسڈ اور بیس کے نظریے کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 4 پہ بیسس کے 5 استعمالات تحریر کیجیے۔ یہ نمبر 5 پہ سالٹ کیا ہے؟ سولیبل سالٹس کی تیاری کے لیے کوئی سے تین طریقے بیان کیجیے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ایسڈ کی 5 کیمیکل خصوصیات استعمالات لکھیں، یہ آپ کے سامنے لکھیں، یہ جو امپورٹنٹ ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹس ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو باب نمبر 11 میں سے اہم سوال ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ لفظ کیٹینیشن سے کیا مراد ہے؟ کیٹینیشن کا مظاہرہ کرنے والے کسی ایک کمپاؤنڈ کی مثال دیجیے۔ اس کے بعد وائٹل فورس تھیوری کیا ہے؟ نمبر 3 پہ مالیکیولر فارمولے کی تعریف کیجیے، ایک مثال دیجیے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ کوئلہ کیسے بنتا ہے؟ نمبر 5 پہ فنکشنل گروپ کی تعریف کیجیے اور الکوحل اور کیٹون کا فنکشنل گروپ بھی لکھیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ الکائل ریڈیکلز کیسے بنتا ہے، مثال دے کر وضاحت کر۔ نمبر 7 پہ ہومولوگس سیریز کی تعریف کیجیے، بینزین اور اس کے دوسرے ہومولوگس کمپاؤنڈ کیوں ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو کوشچن نمبر 8 ہے وہ ہے اوپن چین یعنی کہ سائیکلک کمپاؤنڈ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیے۔ نمبر 9 ایلی سائیکلک یعنی کہ نان بینزائڈ کمپاؤنڈ کیا ہے۔ نمبر 10 پہ ڈاٹ اور کراس فارمولا کیا ہے۔ نمبر 11 پہ قدرتی گیس کی اہمیت کیا ہے اور قدرتی گیس کے استعمالات کیا ہیں۔ نمبر 12 پہ ہے ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈس کیا ہے، 2 مثالیں تحریر کر۔ نمبر 13 پہ ہومو سائیکلک اور ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈس کیا ہے، ایک مثال دیجیے۔ نمبر 14 پہ آئسومرزم سے کیا مراد ہے، مثال دیجیے۔ نمبر 5 پہ آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہے، آرگینک کمپاؤنڈ الیکٹرسٹی کے ناقص کنڈکٹر ہوتے ہیں، وجہ بیان کریں۔ اس کے بعد نمبر جو 16 پہ وضاحت کیجیے کہ آرگینک کمپاؤنڈ خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نو لانگ فرام دس چیپٹر یعنی کہ جو چیپٹر نمبر 11 سے کوئی لانگ کوشچنس نہیں آئے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو 12ویں چیپٹرز کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں سے جو شارٹ کوشچنز آنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہائیڈرو کاربنس کی تعریف کریں۔ نمبر 2 پہ سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنس میں فرق کریں، یہ دونوں امپورٹنٹ ترین
ایک شارٹ کوشچنس ہے۔ نمبر 3 الکینز پیرافینس کیوں کہلاتی ہے؟ نمبر 4 الکینز اور الکائنز کی ہائیڈروجینیشن سے کیا مراد ہے؟ نمبر 5 پہ ہے الکینز کیوں اولیفنس کہلاتی ہے؟ نمبر 6 پہ الکینز اور الکائنز دونوں انسیچوریٹی ہائیڈرو کاربنس ہیں، ان دونوں کے درمیان سب سے اہم فرق بیان کریں۔ نمبر 7 پہ ہے ہر ایک کا اہم استعمال لکھیں، ہر ایک کا اہم: ایتھین، ایسٹیلین، کلوروفارم۔ نمبر 4 کاربن ٹیٹرا کلورائڈ۔ نمبر 8 ایتھین اور ایتھین کے استعمال لکھیں۔ نمبر 9 پہ جواز پیش کیجیے کہ الکینز تبادلے کے ریئیکشن دیتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے گھی کی ہائیڈروجینیشن کیسے کی جاتی ہے؟ کیمیائی مساوات لکھیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 8 کی بات کر لی جائے تو ایتھین اور ایتھین کے استعمال لکھیں۔ نمبر 9 پہ جواز پیش کیجیے کہ الکینز تبادلے کے ریئیکشنز دیتی ہے۔ نمبر 10 پہ گھی کی ہائیڈروجینیشن کیسے کی جاتی ہے اور کیمیائی مساوات لکھیں۔ اس کے بعد جو نمبر 11 پہ ہے الکینز ہائیڈرو کاربنز کو ایندھن کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ نمبر 12 پہ ہے ہائیڈرو کاربنز آرگینک سولونٹس میں کیوں سولوبل ہیں؟ اس کے بعد جو کوشچن 13 الکینز کی KMnO4 کے ساتھ آکسیڈیشن تحریر کر۔ نمبر 14 پہ ہے اوپن چین اور کلوز چین ہائیڈرو کاربن سے کیا مراد ہے؟ مثال بھی دیں۔ اس کے بعد جو اہم تفصیلی جوابات ہیں اس چیپٹرز کے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 الکینز اور الکینز کی تیاری کے طریقے تحریر کریں۔ نمبر 2 الکینز اور الکینز کے طبی خصوصیات بیان کیجیے۔ نمبر 3 پہ یہ تقریباً 3 قسم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ الکینز کی قسم کے ریئیکشنز دیتے ہیں، الکینز کے ہیلوجینیشن کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں یہاں پہ سورج کی مدھم روشنی میں میتھین کی مکمل ہیلوجینز کی وضاحت متوازر مساوات سے کریں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ایتھین، میتھین اور ایسٹیلین کے استعمال لکھیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ نمبر 5 پہ ہائیڈرو کاربنز کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام بیان کیجیے، امپورٹنٹ کوشچن۔ اس کے بعد باب 13 کی اگر بات کر لی جائے تو باب 13 میں پہلا جو شارٹ کوشچن ہے وہ پولی سیکرائڈز اور مونو سیکرائڈز کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ نمبر 2 پہ گلوکوز اور فرکٹوز میں کیا فرق ہے، ان کا اسٹرکچرل فارمولا لکھیں۔ نمبر 3 پہ جینیٹک کوڈ آف لائف سے کیا مراد ہے۔ نمبر 4 پہ امینو ایسڈ کا جنرل فارمولا کیا ہے، ایسینشل اور نان ایسینشل امینو ایسڈز میں فرق کریں۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں، کاربوہائیڈریٹس کے استعمالات بیان کیجیے۔ نمبر 6 پہ آئل اور گھی میں فرق لکھیں۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے 3 فیٹی ایسڈز کے نام اور ان کے فارمولیز لکھیں۔ نمبر 8 پہ وٹامنس کی اقسام بیان کیجیے، وٹامنس کی اقسام امپورٹنٹ 3 کوشچن ہیں۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ ہے وٹامن ڈی، کے اور اے کے سارمز اور استعمالات تحریر کیجیے۔ نمبر 10 پہ DNA کا فنکشن کیا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے آپ کیسے وضاحت کر سکتے ہیں کہ RNA میسنجر کے طور پر کام کرتا ہے۔ نمبر 10 پہ لپڈز سے کیا مراد ہے، ان کا جنرل فارمولا لکھیں۔ نمبر 13 پہ پودے کاربوہائیڈریٹ کیسے بناتے ہیں۔ نمبر 14 پہ پروٹین کی تعریف کیجیے، پروٹینز کیسے بنتی ہے۔ نمبر 15 پہ پیپٹائڈ لنکیج کی وضاحت کیجیے۔ اس کے جو اہم تفصیلی جوابی سوالات ہیں وہ نمبر 1 پہ ہے پروٹین اور لپڈ کے ذرائع اور استعمال کی وضاحت کریں، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ نمبر 2 پہ وٹامن سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام اور وٹامن کی اہمیت تفصیل سے تحریر کریں، موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس۔ نمبر 3 پہ کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں، ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹس کے استعمالات تحریر کیجیے، امپورٹنٹ کوشچنس ہیں۔ نمبر 4 پہ امینو ایسڈز کیا ہے، وضاحت کیجیے کہ امینو ایسڈز پروٹینز کے بلڈنگ بلاکس ہیں، امپورٹنٹ۔ نمبر 5 پہ کاربوہائیڈریٹس کی تعریف کیجیے، مونوسیکرائڈس کی وضاحت کیجیے، کاربوہائیڈریٹ استعمال تحریر کیجیے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس۔ اہم ترین جوابی سوالات باب نمبر 14 اہم مختصر جوابی سوالات ہیں۔ ایٹماسفیئر کیا ہے، اس کی کمپوزیشن اور مختلف لیئرز کے نام لکھیں۔ نمبر 2 پہ ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ میں فرق واضح کیجیے۔ نمبر 3 پہ پولوٹینٹس کیا ہے، ہوا کے پرائمری اور سیکنڈری پولوٹینٹس کی تعریف کیجیے، ایک مثال بھی دیجیے۔ نمبر 4 پہ گلوبل وارمنگ کی تعریف کیجیے اور اس کے 2 اثرات تحریر کیجیے۔ نمبر 5 پہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے CO2 ایٹماسفیئر کو گرم کرنے کا باعث کیوں بنتا ہے، CO2 کو گرین ہاؤس گیس کیوں کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ
ایسڈرین کیسے بنتی ہے؟ ایسڈرین کے دو اثرات لکھیں۔ نمبر 8 پہ اوزون اور اوزون ہول کی تعریف کیجیے۔ نمبر 9 پہ کلوروفلورو کاربن سے اوزون کی لیئر کو کیسے نقصان پہنچتا ہے؟ نمبر 10 پہ اوزون کے خاتمے کے دو اہم اثرات بیان کیجیے۔ نمبر 11 پہ اگر ہوا میں CO2 نہ ہوتی تو کیا ہم زندہ رہ سکتے؟ اس کے بعد نمبر 12 کی اگر بات کر لی جائے تو ہوا کے پولوٹنٹ کے طور پر SO2 گیس سے انسانی صحت کو کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں؟ نمبر 13 پہ ایسڈرین کس طرح زمین کی ایسیڈیٹی میں اضافہ کرتی ہے؟ نمبر 14 پہ CO اور CO2 کے اخراج کے اہم سورسز لکھیں۔ نمبر 15 پہ ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر کس طرح برقرار رہتا ہے؟ نمبر 16 پہ اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے اور اوزون کیسے بنتی ہے؟ 17 نمبر CO کو صحت کے لیے خطرہ کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ CO کو خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے CO والا۔ اس کے بعد اہم ترین جو اس چیپٹر میں سے بھی لانگ کوشچنس نہیں آئے گا۔ چیپٹر نمبر 14 میں سے کوئی لانگ کوشچن نہیں آنا، آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چیپٹر نمبر 14 کا لانگ یاد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 15 پہ آ جاتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 15 پہ جو اہم مختصر سوالات ہیں وہ کتنے ہیں، اور اس کے جو اہم مختصر سوالات ہیں وہ ٹوٹل 15 سوال ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پودوں میں پانی کیسے اوپر چڑھتا ہے؟ نمبر 2 ہے پانی کی خصوصیات ریڈ کیجیے۔ نمبر 3 کیپلری ایکشن کیا ہے؟ نمبر 4 پانی کا مالیکول پولر کیوں ہے؟ پانی کا مالیکول پولر کیوں ہے؟ نمبر 5 پہ سافٹ اور ہارڈ واٹر میں موازنہ کیجیے۔ نمبر 6 پہ ہے ٹیمپریری ہارڈنس ختم کرنے کے لیے کلرک کا طریقہ تحریر کیجیے۔ نمبر 7 پہ بوائلر اسکلز سے کیا مراد ہے، یہ کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد نمبر 8 کی اگر بات کر لی جائے تو پانی میں نان پولر کمپاؤنڈ حل کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر 9 فرٹیلائزر اور ویبسٹالائڈس کیوں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا استعمال آبی پولیوشنس کا باعث کیسے بنتا ہے؟ نمبر 10 پہ ڈٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے دو نقصانات تحریک ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ نمبر 11 پہ فلوروسس کیا ہے؟ نمبر 12 پہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں کون سی ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد نمبر 13 پہ انڈسٹریل اور ڈومیسٹک ویسٹ کا موازنہ کیجیے۔ نمبر 14 پہ پانی یونیورسل سالوینٹ کیوں ہے؟ نمبر 15 پہ پانی میں چونے کا پتھر کیسے حل ہوتا ہے؟ اس کے بعد اہم تفصیلی جوابات اس کے جو ہیں وہ نمبر 1 پہ واٹر ہارڈنس سے کیا مراد ہے؟ پانی کی پرماننٹ ہارڈنس اور ٹیمپریری ہارڈنس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2 پہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی 5 بیماریوں کی وضاحت کیجیے، ان سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ یہ اتنے امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں، آپ انہیں ایک نظر ضرور مار لیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ واٹر پولیوشنس کیا ہے؟ پولوٹیڈ واٹر کو استعمال کرنے کے اثرات لکھیے۔ نمبر 5 پہ پانی ایک یونیورسل سالوینٹ کیسے پانی کی 4 خصوصیات، اور اس کے بعد باب نمبر 16 کی اگر بات کر لی جائے تو باب نمبر 16 کے اہم سوالات کے مختصر سوالات جو ہیں وہ ٹوٹل 17 ہیں۔ نمبر 1 گینگ اور میٹالرجی کی تعریف کیجیے۔ نمبر 2 منرلز اور اونس کیا ہیں؟ کاپر کی اور زنک کے نام لکھیں۔ نمبر 3 گریویٹی سپریشن اور الیکٹروسٹیٹک سپریشن میں فرق۔ نمبر 4 پہ روسٹنگ کیا ہے اور یہ کس طرح کی جاتی ہے؟ نمبر 5 سالوے پروسیس کے فوائد لکھیں، اور اس کے بعد نمبر 6 پہ سالوے پروسیس یوریا کی تیاری میں استعمال ہونے والے را مٹیریلز کے نام لکھیے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ پیٹرولیم کس طرح بنتا ہے؟ نمبر 8 پہ کروڈو آئل ریزیڈیول آئل سے میں فرق بیان کریں، اور اس کے بعد جو کوشچن نمبر 9 ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ کوشچنز تصور کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کوشچن نمبر 9 ہے پیٹرولیم کی ریفائننگ کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے؟ نمبر 10 پہ NaHCO3 کو کیسے Na2CO3 میں تبدیل کیا جاتا ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 11 پہ کروڈو آئل اور ریزیڈیول آئل میں فرق بیان کریں۔ نمبر 12 پہ فرنکشنل ڈسٹلیشن کی تعریف کیجیے۔ فرنکشنل ڈسٹلیشن کا اصول کیا ہے؟ اس کے بعد نمبر 13 پہ
یوریا کی تیاری میں کون سا خام مال استعمال ہوتا ہے؟ اور نمبر 14 مختلف میٹالرجیکل آپریشنز کے نام لکھیں۔ نمبر 15 پہ ریزیڈیول آئل کی 4 فنکشنز کے نام لکھیں۔ نمبر 16 پہ بلاسٹ فرنس سے سلیگ اور میٹے کو کیسے خارج کیا جاتا ہے؟ نمبر 17 پہ کیروسین آئل اور فیول آئل کے 2 استعمالات لکھیں۔ اس کے بعد اہم تفصیلی جوابی سوالات کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا جو نمبر 1 پہ امپورٹنٹ کوشچنس ہے اور کی کنسٹرکشن میں شامل مختلف پروسیس کو تفصیل سے بیان کیجیے، اپنے جواب کی وضاحت شکل کی مدد سے کیجیے۔ اس کے بعد یہ بھی امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ اس میں 2 سوال ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نمبر 2 پہ خصوصی مثال دیتے ہوئے سمیلٹنگ اور بیسمرائزیشن پر جامع نوٹ تحریر کیجیے، امپورٹنٹ ہے۔ پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹلیشن پر نوٹ لکھے، 3 اہم پیٹرولیم فریکشنل کے نام اور ان کے استعمالات تحریر کے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ امونیا سالوے پروسیس پر ایک جامع نوٹ لکھیے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 5 پہ یوریا کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ فلو شیٹ ڈائیگرام سے وضاحت کیجیے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یوریا کیا ہے؟ یوریا میں نائٹروجن کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یوریا کی اہمیت و مقام بیان کیجیے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو معروضی ہے، اس کے بعد ہم معروضی کے متعلق بات کر لیں، یہ تھی تمام تر بک کا سبجیکٹیو پارٹ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم آبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ MCQs آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ معروضی کے لیے ہر سبق کے مشقی معروضی سوالات اور اضافی معروضی لازمی تیار کریں، بہترین تیاری کے لیے پاس پیپرز کی معروضی بھی تیار کر لیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اگر کوئی بھی ہمارے اس چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، آپ صرف ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر تک اللہ حافظ۔